لیکن آج ہم ایک ایسے نئے قانون پر بات کریں گے جو مستقبل میں ہر بڑے بینک اکاؤنٹ ہولڈر کو متاثر کر سکتا ہے۔ اب اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں صرف 6 ماہ کے دوران 10 کروڑ روپے یا اس سے زیادہ رقم جمع یا نکلوائی گئی تو اس کی رپورٹ خود کار طریقے سے FBR تک پہنچ جائے گی۔ کیا اب ہر بڑے بینک ٹرانزیکشن پر نوٹس آئے گا؟ کیا FBR ہر اکاؤنٹ پر نظر رکھے گا؟ اور کیا اب کسی ٹیکس افسر کے بغیر صرف کمپیوٹر سسٹم ہی کارروائی کرے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کو واضح طور پہ قانونی جواب دیں گے۔ اگر آپ فائنانس ایکٹ 2026 کی مکمل کاپی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ چینل لنک کو جوائن کریں، وہاں یہ مکمل دستاویزات دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نئے قانون میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ فائنانس ایکٹ 2026 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس میں تقریباً 19-20 ترامیم کی گئی ہیں۔ جائیداد کی وراثت، پراپرٹی انہیریٹنس، ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹل انوائسنگ، تنازعات کے حل کے لیے ڈسپیوٹ ریزولوشن، جرمانوں اور ریٹس میں تبدیلی، اور سب سے اہم فیس لیس انفورسمنٹ سسٹم۔ آج ہماری پوری توجہ فیس لیس انفورسمنٹ سسٹم پر ہوگی۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پرانے نظام میں اگر FBR کو کسی شخص کا بینک ریکارڈ چاہیے ہوتا تھا تو متعلقہ افسر بینک سے معلومات طلب کرتا تھا، بینک سٹیٹمنٹ حاصل کی جاتی تھی، پھر ایک ٹیکس آفیسر اسے دستی طور پر چیک کرتا تھا۔ اس طریقہ کار میں وقت بھی زیادہ لگتا تھا اور پھر اس میں مسٹیکس بھی بہت ہوتی تھی۔ بعض اوقات غیر ضروری مداخلت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا اور ڈیلے بڑھتا جاتا تھا۔ اب نیا نظام کیسے کام کرے گا؟ نئے قانون کے مطابق تمام بینک EMIS الیکٹرانک منی انسٹیٹیوٹ ایک سینٹرل ڈیٹا ہب میں مخصوص مالیاتی معلومات اپلوڈ کریں گے۔ یہ والا ڈیٹا جو ہے براہ راست FBR کے خود کا سسٹم سے منسلک ہوگا۔ اگر کسی فرد یا کمپنی کے تمام بینک اکاؤنٹس ملا کر 6 ماہ کے دوران 10 کروڑ روپے یا اس سے زیادہ رقم جمع یا نکلوائی گئی تو اس کا ریکارڈ خود کار طریقے سے FBR منتقل ہو جائے گا۔ یہاں سب سے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کوئی ٹیکس افسر ابتدائی مراحل میں آپ کا بینک ڈیٹا نہیں دیکھے گا، بلکہ ایک ڈیجیٹل سسٹم آپ کے بینک ٹرانزیکشن کو آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن کے ساتھ خود کار طریقے سے میچ کرے گا۔ اگر دونوں میں فرق پایا گیا تو سسٹم خود ہی اس کیس کو کمپلائنس رسک مینجمنٹ سسٹم CRM میں بھیج دے گا اور مزید کارروائی شروع کی جائے گی۔ ایک آسان مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں کسی کمپنی کے اکاؤنٹ میں صرف 8 ماہ کے دوران 15 کروڑ روپے جمع ہوئے۔ اب FBR کا سسٹم خود دیکھے گا کہ اس کمپنی نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں کتنی آمدن ظاہر کی ہے۔ اگر بینک ریکارڈ اور ٹیکس ریٹرن میں نمایاں فرق ہوگا تو سسٹم خود کار طور پر کیس کو ہائی رسک قرار دے کر اس کو خود سے الگ کر دے گا۔ یہ پورا عمل بغیر کسی انسانی مداخلت کے ہوگا۔ قانون کی زبان میں کیا لکھا گیا ہے؟ اس مقصد کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس میں سیکشن 165AB یہ شامل کیا گیا ہے۔ اس سیکشن کے مطابق تمام بینک مخصوص مالیاتی معلومات الیکٹرانک طریقے سے اپلوڈ کریں گے۔ رپورٹنگ صرف ان اکاؤنٹس کی ہوگی جہاں 6 ماہ میں 100 ملین روپے سے زیادہ ڈپازٹ یا وڈرال ہوا ہے۔ اگر کسی شخص کے متعلق بینکوں میں کئی اکاؤنٹس ہیں تو تمام معلومات ایک جگہ جمع ہوں گی۔ سسٹم تمام اکاؤنٹس کا مجموعی تجزیہ کرے گا۔ رپورٹنگ کب ہوگی؟ سال میں 2 مرتبہ رپورٹنگ ہوگی۔ پہلا دور 1 جولائی سے لے کر 31 دسمبر کو ہوگا۔ اس کی رپورٹ اگلے سال 31 جنوری تک FBR کو بھیجنا ہوگی۔ دوسرا 1 جنوری سے لے کے 30 جون تک رپورٹنگ ہوگی۔ اس کی رپورٹ 31 جولائی تک جمع کروانی ہوگی۔ کیا FBR کا پورا بینک ریکارڈ دیکھ سکے گا؟ تو لا کے مطابق بینکوں سے وصول ہونے والا خام ڈیٹا مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے گا۔
ابتدائی مرحلے میں کوئی افسر اس دستی طور پر نہیں دیکھے گا اور صرف وہی کیسز سامنے آئیں گے جن میں سسٹم نمایاں فرق یا ممکنہ ٹیکس نان کمپلائنس کی نشاندہی کرے گا۔ اس نئے نظام کا مقصد کیا ہے؟ حکومت کے مطابق اس نظام کے ذریعے ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے، غیر زیر شدہ آمدنی کی نشاندہی کی جائے، یعنی جو نیل وغیرہ یا اس طرح سے کرتے ہیں ریٹرن اور ان کے اثاثے موجود ہوتے ہیں تو ان کی نشاندہی ہوگی۔ جیلی یا کم زہر کی گئی سیلز پکڑی جا سکیں گی۔ انسانی مداخلت کو کم کیا گیا ہے اور پورا نظام زیادہ شفاف اور خودخوار طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون واقعی ٹیکس چوری روکنے میں کامیاب ہوگا یا پھر عام کاروباری افراد بھی اس اثرات سے محفوظ نہیں رہیں گے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں۔ اس سے ایک تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو میں کیا مزید انفارمیشن درکار ہے اور اس میں ہم مزید ویڈیوز بھی بناتے ہیں۔ اگر ویڈیو معلوماتی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور پرائم لا ایسوسیٹ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان کے نئے قوانین، ٹیکس اپڈیٹ اور قانونی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔